हम वही कहेंगे जो हमारा दीन हमको बताता है। अमल करो तो तुम्हारा भला है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। लकल हम्दु या अल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज बतारीख 4 जून 2021 बरोज़ जुमा को मैं ये बयान रिकॉर्ड कर रहा हूँ। पिछले 2-3 हफ्तों से गाज़ी अहले सुन्नत, मुनाज़िर अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा मुफ्ती सूफ़ी कलीम हनफ़ी रज़वी और मौलाना उस्मान नेपाली साहब के बीच जो तनाज़ो चल रहा है, इसके मुताल्लिक़ मैं कुछ खुलासे करूं। काफ़ी ऑडियोज़ यूट्यूब पर वायरल हुई है, फेसबुक पर, और मुबल्लिगीन दावत इस्लामी के इन लोगों ने बहुत ही गलत तरीके से अपनी अपनी राय और एक गलत चीज़ को सही साबित करने के लिए न जाने कौन कौन से हथकंडे अपनाए। मैं जिम्मेदारी से अगर कहूँ तो बेजाना होगा कि आज की तारीख़ में अहले सुन्नत व जमात, जिसे पहचान के लिए मसलक आला हज़रत कहा जाता है, यही वो मसलक है जिसके सारे आमाल व अफ़आल, जिसके सारे मामलात सहाबा, ताबिईन, तबे ताबिईन, अइम्मा मुजतहिदीन के तरीक़े कार से मैच खाते हैं, मिलते हैं। अब रही बात कि ये जो 2-3 हफ्ते से चल रहा है तनाज़ो, इसकी बुनियादी वजह क्या है? इसकी बुनियादी वजह ये है कि मुफ्ती सूफ़ी कलीम हनफ़ी रज़वी, जो एक बेहतरीन बासलाहियत दरसगाही आलिम होने के साथ साथ मसलक आला हज़रत के सच्चे मुबल्लिग़ हैं, सरकार ताजुश शरिया नव्वरल्लाहु मरक़दहू का फैज़ है उन पर कि वह हक़ बात को आपके सामने पेश करते हैं। उन्होंने वीडियो के मसले को वाज़ेह किया और मदनी चैनल पर जो इलियास कादरी साहब हैं या इमरान अत्तारी या और जो दिगर मुबल्लिगीन हैं आते हैं और वो अपना बयान लोगों के सामने पेश करते हैं, इससे हमारा शदीद इख्तिलाफ है। सूफ़ी कलीम साहब हनफ़ी ने इसको वाज़ेह किया कि कुछ दिन पहले तक आप इसकी मज़म्मत करते थे, आज इसकी हिमायत करते हैं। और बाथरूम में जो चप्पल का मसला था उसको भी सूफ़ी कलीम हनफ़ी साहब ने अच्छे अंदाज में उसको वाज़ेह किया। लेकिन ऐसा होता है कि एक गलत चीज़ को सही साबित करने के लिए आदमी हज़ारों झूठ तक बोलता है। अभी हाल ही में 4-5 दिन पहले एक मुबल्लिग का बयान आया था कि जो शिया की दुकान से जो चंदा बॉक्स बरामद हुआ है
تو وہ یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ کیا گارنٹی ہے, کیا ضمانت ہے کہ وہ مسلمان نہیں ہے, یا اس طرح کی جملے ہیں کہ کیا گارنٹی ہے کہ وہ مسلمان ہے یا نہیں. ایسا ہی ملا جلا کے کچھ جملہ ہے. میں نے کہا کہ تو احمق زمانہ ہے, پاگل ہے, بیہودہ ہے, کیا ہے, بدتمیز ہے, سر کے بال سے پیر کے ناخن تک وہ بوری فرقے کا آدمی لگتا ہے, جس کی وضاحت بالکل بوری ہے, اور وہ اپنے آپ کو بہرے فرقے کا فرد کہتا بھی ہے. اس کے بعد آپ ایسی باتیں کرتے ہیں, تو یہ تو بیہودہ کی باتیں ہو گئی. دوسرا یہ ہے کہ یہ عثمان برکاتی صاحب جو ہیں, عثمان برکاتی صاحب صحیح معنوں میں اگر دیکھا جائے تو یہ مدرسوں میں اگر تعلیم حاصل کیے ہوتے, ذرا بھی سوجھ بوجھ آپ کے پاس رہی ہوتی, تو آپ اس طرح سے بات نہیں کرتے. ایک تو آپ نے فاش غلطیاں کی ہیں اپنے بیان میں ممبئی بیان کرتا جاتا رہا تھا, ممبئی بیان کرتا جاتا رہا تھا. یہ کون سا آپ کا سلیس اردو ہے, فصیح اردو ہے؟ یہ کہتے کہ ممبئی بیان کرنے جاتا رہا, ماضی میں, ماضی قریب میں, ماضی بعید میں جاتا رہا تھا. بہرحال آپ نے آگے کہا لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کو آپ نے لا حول ولا قوت کہا. قوت تو کہیں سے ثابت ہی نہیں ہے. اگر آپ وقف کریں گے تو تائے مدورہ وہ ہاں میں تبدیل ہو جائے گا, قوہ ہو جائے گا. تو آپ تو یوں کہتے لا حول ولا قوہ کہتے, یا لا حول ولا قوت الا باللہ کہتے, بات برابر تھی. لیکن آپ نے اس کو کیا کیا, لا حول ولا قوت کہہ دیا. جیسے بہت لوگ آج جزاک اللہ خیر کہتے ہیں, تو جبکہ وہ مفعول ہے, مفعول منصوب ہوا کرتا ہے, تو وہاں جزاک اللہ خیرہ ہوگا. لیکن بہت لوگ انجانے میں جو جانتے نہیں ہیں جزاک اللہ خیر کا کے آگے بڑھ جاتے ہیں, جبکہ یہ صرف و نحو کے قاعدے کے بالکل خلاف ہے. تو آپ ایک کیسے مفتی صاحب ہیں جو اب اتنی باریک چیزوں کو نہیں جانتے ہیں آپ؟ اور آپ نے سرکار اویس مصطفیٰ کی شان میں جو بکواس کی ہیں, آپ نے کہا کہ وہ صاحب افتاء نہیں ہے, وہ صاحب علم نہیں ہے. معاذ اللہ, اتنی بیہودہ بات, اتنی گھٹیا بات تو شاید کوئی اہل علم جو ذرا بھی سوجھ بوجھ رکھتا ہو وہ اس طرح کی بات کرے گا. ہمارے سر کے تاج ہیں وہ, ہمارے اکابر علماء میں ان کا شمار ہوتا ہے, بہترین باصلاحیت اور شریعت کے سچے دائی ہیں وہ. ان کے بارے میں آپ کہتے ہیں کہ وہ صاحب افتاء نہیں ہیں, وہ صاحب علم نہیں ہیں, جبکہ ان کے ہزاروں شاگرد ہیں جو الحمدللہ ثم الحمدللہ آپ سے صلاحیت میں وہ کوسوں آگے ہیں. اور آپ ان جیسے باوقار اور مقتدر شخصیت کو آپ صاحب افتاء ماننے کو تیار نہیں ہیں, صاحب علم ماننے کو تیار نہیں ہیں. بہرکیف آپ اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھیے عثمان برکاتی صاحب, آپ کو آپ کی کمیاں نظر آ جائیں گی. اور اس طرح کی فضول باتیں کر کے اپنی مٹی پلید مت کیجیے, سمجھے آپ؟ ابھی صوفی کلیم حنفی رضوی صاحب ہماری جماعت کے بہترین عالم دین ہیں, وہ تو بہت دور کی بات ہے. ابھی ہم جیسے ان کے شاگرد, آپ جس بھی میٹر میں آ جائیں میرے سامنے کلام کرنے کے لیے میں تیار ہوں. وقت پڑنے پر میں آپ کو ایڈریس, نمبر, سب کچھ آپ کو دوں گا. لیکن ایک یہی ہے کہ آپ جو بات کہیں دلائل کے ساتھ کہیں. بے ہاتھ پیر کی باتیں میں نہ سننا چاہتا ہوں, نہ عوام کو پریشان کرنا چاہتا ہوں. جو بات کہیں دلائل کے ساتھ کہیں, جو بات کہیں ثبوت شرعی کے ساتھ کہیں. بلا وجہ آپ فضول کی باتیں کر کے ایک انتشار کا ماحول پیدا نہ کریں. آج صف اول کے علماء میں سرکار محدث کبیر, سرکار قائد ملت, سرکار اویس مصطفیٰ, سرکار بادشاہ میاں اور سرکار غیث ملت, یہ بڑے بڑے علماء موجود ہیں. اور آپ کہتے ہیں کہ صف اول کے علماء نے ان کی تائید کی ہے, ان کی حمایت کی ہے.
تو آپ کس کو صف اول کہتے ہیں, کس کو صف آخر کہتے ہیں, میں تو اس چیز کو نہیں جانتا. آج بریلی جو ہمارا مرکز عقیدت ہے, بریلی سے کروڑوں افراد جڑے ہیں اور امام احمد رضا فاضل بریلوی سے سچی محبت کرتے ہیں, اور آپ ان عالموں کو, صف اول کے عالموں کو چھوڑ کے نہ جانے آپ نے کون سے غیر معروف لوگوں کو صف اول کا عالم مان لیا ہے, یا آپ جانیں, آپ کے مبلغین جانیں, ہم کو اس سے مطلب نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ امیر دعوت اسلامی کا نام بار بار لیتے ہیں, تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ امیر دعوت اسلامی وہ حقیقت یہ ہے کہ وہ صحیح معنوں میں عالم ہی نہیں ہے. جن کے عالم ہونے پر ہم کو شک ہے, تو پھر آپ ان کے آگے 10 القاب آگے لگاتے ہیں, 5 القاب پیچھے لگاتے ہیں, اور پھر ان کا نام پیش کرتے ہیں. اور جو صحیح معنوں میں عالم ہیں, جو صحیح معنوں میں درسگاہی مولانا ہیں, آپ ان کو خاطر میں نہیں لاتے ہیں. یہ آپ کی حماقت ہے, آپ لوگوں کی یہ جہالت ہے. ان چیزوں کو چھوڑیے, اور صحیح معنوں میں اگر آپ کو راہ راست پر آنا ہے, اللہ نے آپ کی مقدر میں ہدایت لکھی ہے, تو مسلک اعلیٰ حضرت کی رسی کو مضبوطی سے تھام لیجئے. اور جو یہ مستحسن اور جائز کہتے ہیں ٹی وی کو, یہ جائز نہیں ہے, یہ مستحسن نہیں ہے, یہ ناجائز و حرام ہے. ناجائز و حرام کام کو آپ مستحسن قرار دیتے ہیں, معاذ اللہ. آپ 10 سال پہلے, 15 سال پہلے اس کی مذمت میں کتابچے شائع کیا کرتے تھے, ان کی مذمت میں آپ بیان جاری کیا کرتے تھے, ان کی مذمت میں آپ مبلغین کو ترغیب دیتے تھے کہ ان سے ٹی وی سے دور رہو, ٹی وی کو گھر سے نکالو. لیکن پتہ نہیں آپ نے کون سا قاعدہ پڑھ لیا شریعت کا, آپ نے کون سا آپ کو جزیہ مل گیا کہ آپ نے ڈائریکٹ اس کو مستحسن قرار دے دیا, معاذ اللہ. ان خرافات کو چھوڑیے. اور صوفی کلیم حنفی رضوی تو بہت دور کی بات ہیں, وہ تو ہماری جماعت کے بہترین عالم ہیں, انہوں نے کئی مناظرے کیے ہیں, اور اہل حدیث وہابی دیوبندی کو انہوں نے شکست فاش دی ہے. تو ان کی بات تو چھوڑیے, ان کے جتنے شاگرد ہیں فی الحال, یا ان کے جو جونیئر علماء ہیں, آپ ان سے کلام کیجئے. اور ہمارا ایقان بولتا ہے کہ آپ کہیں ٹک نہیں پائیں گے. عثمان برکاتی صاحب, یہ سب فضول کی باتیں بند کیجئے, صحیح راستے پر رہیے, صحیح کو پہچانیے, صحیح کی تائید کیجئے, صحیح پہ رہیے گا تو کامیاب ہوئیے گا. اور فضول اگر غلط راہ پہ ایک جھوٹ کو سچ بنانے کے لیے سر اور پیر کو ایک کیجئے گا, تو یہاں بھی رسوائی ہوگی, اور آخرت میں پتہ نہیں آپ کا کیا معاملہ ہوگا. اللہ رب العالمین سے دعا ہے, مولا ہمیں حق بولنے, حق پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.